معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ علماء حق حکمرانوں کے دربار میں حاضریاں نہیں دیتے، بلکہ حکمران خود رہنمائی کے لیے علماء حق کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب کوئی عالم جبہ اور دستار پہن کر حکمران وقت کے سامنے بیٹھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھے اور اس سے خوش کرنے کے لیے نعرے لگائے تو حکمران کو جان لینا چاہیے کہ وہ عالم نہیں بلکہ ایسا شخص ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دین فروشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے حکمران فتویٰ فروش مولویوں کی خوشامد کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں حامد میر لکھتے ہیں کہ علماء حق کو انبیاء اکرام کا وارث اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے علم کو عمل کے ساتھ جوڑا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انبیاء اکرام نے اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں بلکہ علم چھوڑا، اور جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے عظیم میراث پالی۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ علماء حق زمین میں ان ستاروں کی مانند ہیں جن کے ذریعے اندھیروں میں راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ حامد میر کے مطابق قرآن مجید بار بار اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، وعظ اور نصیحت پر اجرت نہ لینے کی تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بہترین جہاد اس لیے قرار دیا تھا کہ میدان جنگ میں جان بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا جان کے یقینی جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ان کے بقول علم کو عمل کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے اور محض گفتار کو کلمہ حق نہیں کہا جا سکتا۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خود کو حق گو سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ حقیقی کلمہ حق وہی ہے جو جابر سلطان کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جائے۔ حامد میر کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کی بیعت سے انکار کلمہ حق کی سب سے روشن مثال ہے، جنہوں نے اپنا انجام جانتے ہوئے بھی حق اور سچ کی جنگ سے دستبردار ہونے سے انکار کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو بعد کے ادوار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسے عظیم علماء نے زندہ رکھا۔ عباسی خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بنانے کی کوشش کی، انکار پر انہیں قید اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ اسی طرح امام مالک اور امام جعفر صادق کو بھی جابر حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتے ہوئے حامد میر کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ مامون اور بعد ازاں معتصم باللہ نے انہیں سرکاری فتویٰ دینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ان کو انکار کرنے پر دربار میں کوڑے مارے گئے، مگر انہوں نے حکمرانوں کی اطاعت قبول نہیں کی۔ ان علماء نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ کی کتاب مومن کو غلامی نہیں سکھاتی بلکہ ظلم سے آزادی کا شعور دیتی ہے۔ حامد میر تاریخ کے ایک اور باب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف حافظ قرآن ہونے کے باوجود ظلم و جبر کی علامت بن گیا، جبکہ حضرت سعید بن جبیر جیسے بزرگ نے اسی جابر حکمران کے سامنے اسے ظالم کہنے کی جرت کی۔ حجاج کے حکم پر سعید بن جبیر کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت کے بعد خود حجاج بن یوسف عبرت کا نشان بن گیا اور چند ہی دنوں میں ذلت آمیز انجام سے دوچار ہوا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ تاریخ یہی سبق دیتی ہے کہ علماء حق کبھی حکمرانوں کی خوشامد نہیں کرتے اور نہ ہی اقتدار کے ایوانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ ان کے بقول جب کوئی عالم دین حکمران وقت کی تعریفوں میں مصروف ہو جائے تو وہ علماء حق نہیں بلکہ علماء سو بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے حکمران کبھی فتویٰ فروشوں کے محتاج نہیں ہوتے اور اپنے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔